اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شاہ کابل کے نام ایک فارسی مکتوب کا اردو ترجمہ از ابن الفارس، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 22 فروری 2024۔ میں معمور کیا گیا ہوں تاکہ لطف اور نرمی کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے دلائل اس پرآشوب زمانہ میں ہر ملک کے لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ ذیل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک فارسی مکتوب کا اردو ترجمہ قارئین الفضل کے لیے پیش ہے، جو آپ علیہ السلام نے امیر کابل کو بغرض تبلیغ تحریر فرمایا تھا۔ یہ خط الحکم نمبر 6 جلد 11 کے 17 فروری 1907 کے شمارہ میں شائع شدہ ہے۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے الحکم میں شائع شدہ خط کا عکس بھی پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ از طرف خاکسار جو خدائے بے نیاز کی پناہ کا طلبگار ہے، غلام احمد آفا اللہ و ایدہ۔ بنام حضرت امیر ذل سبحانی، مظہر تفضلات یزدانی، شاہ ممالک کابل، سلمہ اللہ عز و جل۔ سلام اور رحمت و برکت کی دعاؤں کے بعد، اس تمام زحمت کے بعد، جیسا کہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ کسی ایسے میٹھے پانی کے چشمہ سے اطلاع پاتا ہے جو نوع انسان کے فائدے کا موجب ہو، تو اسے اس چشمہ سے ایک انس پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ انس اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ اس چشمہ کی جانب دوڑ کر پہنچے اور اسے دیکھے اور اس کے شیریں پانی سے سیراب ہو۔ اسی طرح آپ کے اخلاق کریمہ اور اچھی عادات اور اسلام کے متعلق آپ کی دردمندی کی خبریں ہندوستان میں بارہا پہنچی ہیں، اور آپ کی سلطنت کے کارناموں کی خبریں بھی جا بجا پہنچی ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ شریف اور اعلیٰ نسب کے لوگ آپ کی سلطنت اور بادشاہی کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ میں جو اس قحط الرجال کے زمانہ میں، جس میں اولو العزم اور بزرگی والے بادشاہوں کی کمی ہے، فکر و اندوہ میں زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اس سب سے اس قدر خوشی پہنچی کہ الفاظ اس کیفیت کے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات کا ہزار ہزار شکر کہ اس نے اس طرح کا مبارک وجود اس تباہی و بربادی کے زمانہ میں اپنے دین کی حمایت کے لیے پیدا کیا ہے۔ در حقیقت وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو اس طرح کے نیک نیت اور منصف مزاج بادشاہ کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ بھی خوش قسمت ہوں گے جو بعد از مرور زمانہ ان سب خوبیوں کو شمار کریں گے۔ لیکن سب سے زیادہ خوش قسمت 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اول، ایسے لوگ جو راستی اور راست بازی کی قوت سے پر ہوتے ہیں اور روحانی طاقت حاصل کر کے ظلمت اور غفلت میں گرفتار لوگوں کو نور معرفت کی طرف کھینچتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جن کا باطن نور سے خالی ہو، ان کو معارف کے نور سے سرفراز کرتے ہیں، اور اپنی قوت قدسیہ سے کمزوروں کو اس دارالابتلاء کی وادی سے ایمان کی سلامتی کی جانب لے جاتے ہیں۔ دوم، وہ لوگ ہیں جو اتفاقیہ یا قسمت سے نہیں، بلکہ اپنی خداداد استعدادوں اور نیک بختی اور بلند ہمتی کے باعث خدائے حکیم و علیم کی طرف سے سلطنت اور حکومت کے مالک بنائے جاتے ہیں، اور حکمت و مصلحت الہی ان کو اپنی ذات کا قائم مقام بنا کر زمین میں اپنی قضاء و قدر کا مظہر بنا دیتی ہے، اور ہزاروں لوگوں کی جان، مال اور عزت ان کے زیر نگیں کر دیتی ہے۔ بے شک وہ لوگ اپنی شفقت، رحم اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے اور اسلام کی حمایت کرنے کے باعث رب العالمین کا ذل ہوتے ہیں۔ اس عاجز فقیر کا ماجرا یہ ہے
کہ خدائے متعال جو مفاسد و ضلالت کی کثرت کے وقت عام بندوں کے افادہ کی خاطر اپنے ایک بندہ کو اپنے بندوں میں سے خاص کر کے اس لیے مبعوث کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ گمراہوں کو ہدایت دے اور اندھوں کو بینائی عطا کرے اور غافلوں کو عمل کی توفیق عطا کرے اور اس کے ہاتھ سے دین کی تجدید فرمائے اور اس کے ذریعہ معارف و براہین کی تعلیم دے۔ اسی خدائے کریم و رحیم نے اس زمانہ کو جب فتن و مفاسد سے پر دیکھا اور جب دیکھا کہ اس زمانہ میں گمراہی اور ضلالت ارتداد بڑھ گیا ہے تو اس نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر اصلاح خلق اور اتمام حجت کے لیے مامور کیا، اور چونکہ اس زمانہ کا فتنہ علماء نصارہ تھے اس لیے یہ عاجز درگاہ الہی سے حضرت مسیح علیہ السلام کے نقش قدم پر بھیجا گیا تاکہ وہ پیشگوئی جو مسیح کے دوبارہ آنے کے بارے میں زبان زد عام ہے وہ بطور بروز ظہور میں آئے، کیونکہ قرآن کریم صاف طور پر ہدایت فرماتا ہے کہ جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا، اور اسی طرح اسی مسیح کا دوبارہ دنیا میں آنا ناممکنات میں سے ہے۔ البتہ گزشتگان کی ارواح بطور بروز دنیا میں آتی ہیں، یعنی کوئی شخصیت ان کی طبیعت کی مانند پیدا ہو جاتی ہے اور خدا کے نزدیک اس کا ظہور بعینہ ہی ویسے ہی ہوتا ہے کہ گویا وہی گزشتہ شخصیت لوٹ کر آئی ہو۔ یہی وہ دوبارہ آنے کا طریق ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں بروز کا نام دیا گیا ہے، وگرنہ اگر گزشتہ انبیاء کے دوبارہ لوٹنے کا راستہ کھلا ہوتا تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں دوبارہ لوٹ کر آنے کی زیادہ حاجت تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میں دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آؤں گا۔ یہ فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، یعنی میری طبیعت و فطرت پر آئے گا۔ پس مسیح علیہ السلام کا دوبارہ آنا بھی اسی طرح کا آنا ہے، نہ کہ اس طرح کا آنا جس کی جب سے دنیا بنی آج تک کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام بخاری و دیگر ائمہ کے بار بھی اسی خیال کے قائل تھے۔ البتہ عام عوام جو عجوبہ پسند ہوتے ہیں اس نقطہ سے آگاہی نہیں رکھتے، اور ان کے خیالات اس طرح کے ہیں کہ نزول مسیح جسمانی رنگ میں ہوگا اور اس دن عجیب تماشا کا دن ہوگا۔ ایک انسان ایک جلتی ہوئی مشعل کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف آئے گا۔ کچھ اسی طرح کا تصور ان کے ذہنوں میں مسیح کے نزول کے بارے میں ہے کہ وہ تمام شان و شوکت کے ساتھ نازل ہوگا اور ہر طرف ایک شور بپا ہوگا کہ دیکھو وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ لیکن سنت اللہ یہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا عام روشن نظارہ ہو تو پھر ایمان بالغیب باقی نہیں رہتا۔ وہ لوگ سخت غلطی پر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک آسمان پر زندہ ہیں۔ حاشا وکلا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم بارہا وفات مسیح کا ذکر فرماتا ہے، اور حدیث معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صحیح بخاری میں 5 مقامات پر درج ہے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتگان کے زمرہ میں شامل کرتی ہے۔ پس وہ کیوں کر زندہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا حیات مسیح کا عقیدہ رکھنا قرآن و حدیث کے فیصلہ سے روگردانی ہے، اور اسی طرح آیہ کریمہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے مذہب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بگاڑا ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دوران۔ پس اگر بالفرض مان لیا جاوے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عیسائیوں نے ابھی تک اپنے مذہب کو نہیں بگاڑا اور حقیقی اصلی دین پر قائم ہیں، جبکہ اس طرح کا خیال کفر بین ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو نصوص قرآنیہ پر ایمان رکھتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ وفات مسیح پر بھی ایمان لائے، اور یہ چھوٹی سی دلیل ان کئی دلائل میں سے ایک ہے
جو ہم نے اپنی کتاب میں مفصل طور پر لکھ دیے ہیں۔ جو بھی اس کی تفصیل کا خواہاں ہے وہاں سے پڑھ لے۔ قصہ مختصر کہ یہ ضروری تھا کہ آخری زمانہ میں اس امت میں سے ایک شخص ظاہر ہو کہ جس کی آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا بروز ہو، اور حدیث کسر صلیب جو صحیح بخاری میں موجود ہے وہ بآواز بلند کہہ رہی ہے کہ اس شخص کی آمد غلبہ نصارہ کے وقت میں ہوگی، اور ہر دانش مند شخص جانتا ہے کہ اس زمانہ میں جس طرح کا غلبہ نصارہ کو زمین پر حاصل ہے تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور نصارہ کے علماء کا دجل اور ان کی کارستانیاں ہر قسم کی شیطانیوں میں مرتبہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ دجال بھی یہی کتب مقدسہ میں تحریف کرنے والے ہیں کہ انہوں نے 2000 سے زائد تحریف شدہ اناجیل اور تورات ہر زبان میں شائع کی ہیں، اور کتب آسمانی کو اپنی خیانتوں سے پر کر دیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان کی عبادت کی جائے۔ اب انصاف کی نظر سے غور سے دیکھو کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی دجال ہوگا جو پہلے یا بعد میں آئے گا، لیکن چونکہ میں ابتدائے آدم سے لے کر آئندہ انواع تک بھی کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھتا جو ان کے مکروہ دجل میں ان کا ہم پلہ ہو۔ اس کے بعد وہ کون سی علامتیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں تاکہ یقین یا شک بھی ہو سکے کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا دجال ہے جو کسی غار میں چھپا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سورج و چاند گرہن ایک ساتھ انہی دنوں میں ہمارے ملک میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور یہ مسیح موعود کی آمد کے نشانات میں سے ایک موعود پیش گوئی ہے جو دار قطنی میں حضرت امام باقر رحمہ اللہ سے روایت شدہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ عیسائیوں کا فتنہ حد سے بڑھ چکا ہے، اور غلیظ ترین دشنام اور سخت ترین توہین ہمارے پیارے نبی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بنسبت اپنی زبان اور قلم سے علماء نصارہ اور ان کے فلسفیوں نے کی، اور آسمان پر ایک شور بپا ہوا، اور ایک مسکین کو اتمام حجت کے لیے مامور کیا گیا۔ یہ سنت اللہ ہے کہ جس طرح کا فساد روئے زمین پر برپا ہوتا ہے اسی طرح کا مجدد اس زمین پر بھیجا جاتا ہے۔ پس جس کی آنکھیں ہیں اسے چاہیے کہ دیکھے کہ اس زمانہ میں کس طرح کا فساد دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور کون سی قوم ہے جو اسلام پر حملہ آور ہے۔ اے وہ جو اسلام کے لیے غیرت رکھتے ہو، سوچو کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ کیا ضروری نہ تھا کہ 13ویں صدی جو فتنوں کی بنیاد تھی اس کے اختتام پر، اور 14ویں صدی کے آغاز پر رحمت الہی تجدید دین کے لیے متوجہ ہوتی؟ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ کیوں کر مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بھیجا گیا، اس لیے کہ اس زمانہ کے فتنے اسی قسم کی روحانیت کے متقاضی تھے۔ چونکہ مجھے مسیحی قوم کے لیے اتمام حجت کا پیغام دیا گیا تھا، اسی مصلحت سے میرا نام ابن مریم رکھا گیا۔ آسمان سے نشانات کی بارش ہو رہی ہے، اور زمین بھی کہہ رہی ہے کہ یہی وہ موعود وقت ہے۔ یہ دونوں بطور گواہ میری تصدیق کے لیے کھڑے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ خداوند کریم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، چلو کہ تمہارا وقت نزدیک آ چکا ہے، اور محمدیوں کا قدم ایک بلند منارے پر مضبوطی سے قائم ہو گیا۔ یہ خداوند حکیم و علیم کا کام ہے، اور لوگوں کی نظر میں عجیب ہے۔ اس شخص کے لیے اجر ہے جو واضح نشان کے ظہور سے قبل مجھے پہچان لے، اور ہر وہ شخص جو آسمانی نشانات کی دیکھنے کے بعد بیعت کرے گا اس کو اس قدر اجر نہ ملے گا۔ اور مجھے سلطنت و حکومت سے کچھ سروکار نہیں، میں غریب ہونے کی حالت میں آیا ہوں اور غریب ہی اس دنیا سے جاؤں گا۔ میں مامور کیا گیا ہوں تاکہ لطف اور نرمی کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے دلائل اس پرآشوب زمانہ میں ہر ملک کے لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ اسی طرح سلطنت برطانیہ جس کے زیر سایہ میں امن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں، مجھے اس سے کوئی تعرض نہیں ہے، بلکہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی اس نعمت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس طرح کی پرامن حکومت کے دور میں دین کی خدمت کے لیے مامور کیا۔ اور اس نعمت کا شکر میں کیوں کر ادا نہ کروں؟
اس قدر غربت اور بے کسی اور قوم کے سفی لوگوں کے شور و غوغا کے باوجود میں اپنا کام حکومت انگلیشیا کے زیر سایہ اطمینان سے بجا رہا ہوں، اور اس قدر سکون میں ہوں کہ اگر اس حکومت کا شکر ادا نہ کروں تو پھر میں خدا کا بھی شکر بجا لانے والا نہیں ہوں گا، اور اگر اس امر کو میں مخفی رکھوں تب بھی میں ظالم ہوں گا، کیونکہ جیسا کہ عیسائی پادریوں کو اپنے مذہب کی اشاعت کی آزادی ہے، ویسا ہی ہمیں بھی بغیر کسی معنی کے اسلام کی اشاعت کی آزادی حاصل ہے، اور اس آزادی کے زیادہ فوائد ہم مسلمانوں کو ہیں، کیونکہ اس آزادی کے جس قدر فوائد ہم مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں، دوسروں کو اس سے کچھ تھوڑا حصہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ وہ باطل پر ہیں اور ہم حق پر ہیں، اور اہل باطل آزادی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، بلکہ یہ آزادی ان کے عیبوں کو مزید نمایاں کرتی ہے، اور اس روشنی میں ان کا دجل خوب کھل کر عیاں ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہم پر خدا کا فضل ہے کہ ہمارے لیے ایسا انتظام مہیا کیا اور ہمارے لیے اس نعمت کو مخصوص کیا۔ ہاں، البتہ علماء نصارہ کو اپنی قوم کی مدد سے لاکھوں روپیہ اناجیل اور اپنے باطل دلائل کی اشاعت کے لیے پہنچتا رہتا ہے، جبکہ ہمیں نہیں ملتا، اور ان کی مدد کرنے والے یورپی ممالک ہیں، چونٹیوں کی مانند بے شمار ہیں، جبکہ ہمارے لیے خدا کے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں۔ پس ہمارے کام میں اگر کوئی حرج ہے تو وہ یہ مفلسی ہے، اور اس معنی کا باعث حکومت برطانیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری قوم کا قصور ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں بہت غافل ہیں اور مدد کرنے کے مواقع کو اپنے فضول ظنوں اور منافقانہ بہانوں سے ٹالتے ہیں۔ ہاں، اپنی عزت کے معاملہ میں گھوڑوں کی مانند چاقو چوبند ہیں، اور نہیں دیکھتے کہ اس زمانہ میں اسلام سینکڑوں دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اور ہر مذہب میدان میں آ چکا ہے تاکہ فتح یاب ہو۔ بس یہی وقت ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کریں اور فلسفیوں کے اعتراضات کی بیخ کنی کریں، اور قرآن کی حقانیت ہر بیگانہ اور جاننے والے پر روشن کر دیں، اور رب جلیل کے کلام کی عزت کو دلوں میں بٹھا دیں، اور کوشش کریں کہ اس میدان میں ہمیں فتح نصیب ہو، اور اپنی پوری کوشش کریں تاکہ نصرانیت کے وساوس کے اسیروں کو چاہے ضلالت سے باہر نکالیں، اور ایسے لوگوں کو جو فساد اور ارتداد پر آمادہ ہیں ہلاکت سے بچا لیں۔ یہی کام ہے جو ہمارے ذمہ ہے۔ یورپ اور جاپان ہمارے اس تحفہ کے منتظر ہے، اور امریکہ بھی دعوت تبلیغ کے لیے مستعد ہے۔ پس اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو ہم بہادر کہلانے کے لائق نہیں۔ الغرض یہی کام ہے جو ہمارے سپرد ہے، اور میری یہی خواہش ہے جو میں خدا سے مانگتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ اے خدا میرے انصار پیدا فرما، اور اس چیز کا منتظر ہوں کہ کب کس جگہ سے تازہ ہوا کا جھونکا آتا ہے اور کس طرف سے بشارت آتی ہے۔ اے شاہ کابل، اگر آج تو ہماری بات سن لے اور ہماری مدد اپنے خزانے سے کرنے کا ارادہ کرے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ تو جو بھی مانگے خدا تجھے وہ عطا فرمائے، اور تیرے خلاف ہونے والی تدبیروں سے تجھے محفوظ رکھے اور تیری عمر میں برکت ڈالے، اور اگر کسی کو ہمارے اور ہمارے دعویٰ کے بارے میں تأمل ہے تو اسے دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں بھی تأمل ہے۔ بس چونکہ یہ کام اسلام کا کام ہے اور یہ خدمت دین کی خدمت ہے، اس وجہ سے میرا وجود اس درمیان میں معنی نہ سمجھا جائے، اور خلوص کے ساتھ اسلام کی خدمت کی جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی تائید کی جائے۔ عربی حصہ۔ اے بادشاہ، خدا تجھے برکت دے اور تجھ پر برکات نازل فرمائے، اور جان لے کہ یہی وقت مدد کا ہے جس کے بدلہ میں تیرے لیے آخرت کے خزانے ہوں گے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو صالحین میں سے ہے۔ پس تو اگر باقیوں پر اس کام میں سبقت لے جائے تو پہلے نیک عمل کرنے والے خدا کے ہاں بھی سابقون ہیں، اور اللہ نیک اعمال بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور خدا کی قسم، میں خدا کی طرف سے معمور کیا گیا ہوں،
اور وہ میرے پوشیدہ اور ظاہری دونوں اعمال سے واقف ہے، اور اس نے مجھے صدی کے سر پر احیائے دین کے لیے مبعوث کیا، کیونکہ اس نے جب دیکھا کہ دنیا میں فسق و فجور بڑھ گیا ہے اور گمراہی بڑھتی جاتی ہے اور ایمانداری اٹھ گئی ہے جبکہ خیانت بڑھ گئی ہے، تو اس نے مخلوق میں سے اپنے ایک بندہ کو احیائے دین کے لیے چن لیا اور اسے اپنی عظمت اور کبریائی اور اپنے کلام مبین کا خادم بنا دیا، اور خلق کرنا اور اس پر حکومت کرنا اسی کو زیبا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے یہ نعمت نازل کرتا ہے۔ پس خدا کے حکم کو تعجب کی نظر سے نہ دیکھو اور بدزنیاں کرتے ہوئے منہ نہ پھلاؤ، اور حق کو قبول کر لو اور سابقین میں شامل ہو جاؤ۔ اور یہ ہم پر اور ہمارے مسلمان بھائیوں پر خدا نے فضل کیا ہے۔ وائے حسرت ان لوگوں پر جو وقت کو نہیں پہچانتے اور دنیا میں خدا کے نشانات کو نہیں دیکھتے اور غفلت میں پڑے سوتے ہیں، اور ان کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کہ وہ ایک مسلمان کو کافر کہیں اور ایک صادق کی تکذیب کریں، اور وہ خدا کے لیے قیام کرتے ہوئے غور و فکر نہیں کرتے اور متقیوں کی راہ کو اختیار نہیں کرتے۔ بس ان لوگوں نے ہمیں کافر کہا اور ہم پر لعنت کی، اور نبوت کے دعووں کو ہماری طرف منسوب کیا اور کہا کہ ہم معجزات اور ملائکہ کے منکر ہیں، حالانکہ وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں سمجھ سکے جو ہم نے کہا، اور نہ ہی وہ لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، اور انہوں نے تکذیب کی خاطر جلدی سے اپنے منہ کھول لیے، اور ہم اس سے جو انہوں نے ہم پر افترا کیا مبرہ ہے، اور میں خدا کے فضل سے مومنوں میں سے ہوں۔ ہم خدا پر اور اس کی کتاب قرآن کریم پر اور اس کے رسول النبی الامی جو رحمان خدا کا محبوب ہے اور خاتم النبیین ہے ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ان تمام تعلیمات پر جن کو ہمارے برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ایمان لاتے ہیں، اور ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور ہم صدق دل سے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور سب انبیاء سے برتر ہیں۔ یہ ہمارے عقائد ہیں جن پر ہم خدا سے ملیں گے، اور یقیناً ہم صادقین میں سے ہیں۔ یقیناً اللہ نور ہے، اس نے اس جہان پر اپنا فضل کیا اور ایک بندے کو اس کے وقت پر مجدد بنایا۔ پس کیا تم خدا کے حکم سے تعجب میں پڑتے ہو، جبکہ وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے؟ یقیناً عیسائی مسیح کی حیات سے فتنے میں ڈالے گئے اور کفر صحیح میں مبتلا کیے گئے، تو اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کے دلائل کو باطل کر دکھلاوے اور ظاہر کر دے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ پس جو کوئی بھی قرآن پر ایمان لاتا ہے اور رحمان خدا کے فضل کا طالب ہے، پس اسے چاہیے کہ وہ میری تصدیق کرے اور بیعت کرنے والوں میں داخل ہو جائے، اور حق یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا ہاتھ میرے تسلط میں دے دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا دنیا اور آخرت میں انعام کرے گا اور دونوں جہانوں میں انہیں کامران کرے گا۔ پس تم میری بات کو یاد رکھو، اور میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور میں اپنے حزن کی شکایت خدا کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ وہ میرا رب ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔ وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا بلکہ میرے درجات بلند کرے گا اور مجھے عزت دے گا، اور عنقریب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جان لیں گے کہ وہ یقیناً خطا کاروں میں سے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الملتمس بندہ خدائے واحد غلام احمد، ماہ شوال 1313 ہجری۔